ہمارے لیے آج کا انجیلی بیان مقدس لوکا کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں۔ مقدس لوکا کی انجیل چوتھا باب اس کی 16ویں آیت سے سورہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسوع نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ، کچلے ہوئوں کو آزاد کرو، اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کرو۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ وفادار جلال آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو بڑا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا اور تیری وفاداری خوش در خوش ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند آج کے اس بابرکت وقت کے لیے میں تیرا شکر کرتے ہوئے اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے پاس لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ خداوند مجھ میں کوئی خوبی، کوئی لیاقت نہیں ہے۔ یہ تو تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ خداوند تو اپنی پاک حضوری میں اپنی منادی کے لیے بلاتا ہے۔ آج بھی اس بلاوے کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے محنت کرتا ہوں کہ اپنے کلام کو اس طور سے لازم فرما کہ خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ سننے والے کان کو مسح کر تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر برکت پائے۔ وسیلہ ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ یہ ایام چونکہ عید ظہور کے ساتھ وابستہ ہے اور عید ظہور کے بعد کا آج تیسرا اتوار ہے، اور آج جب ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو میں اس سوال کے ساتھ آج کے کلام کو آگے لے کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ان کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ آپ ہی کہہ رہے سب جانتے ہیں، لیکن سب تو نہیں کہہ رہے کہ سب جانتے ہیں۔ اپنا نام سبھی کو آتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے؟ مجھے کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے تو میں کہتا ہوں میرا نام پادری پطرس یونس ہے۔ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کیا آپ کو آپ کا نام آتا ہے تو میں کہتا ہوں جی مجھے میرا نام آتا ہے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ چند ایک کو پتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، باقیوں کو نہیں پتا کہ ان کا نام۔ جب اپنی پہچان نہیں ہے تو اپنے کام کی پہچان کیسے ہو؟ بات سمجھ میں آئی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ جب خود کو ہی پہچانتے نہیں ہیں تو اپنے کام کو کیسے پہچانتے؟ آج اسی پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن موضوع ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہوگا۔ دنیا جہان میں جہاں پر بھی چلے جائیں، جس جگہ پر بھی چلے جائیں، ہر شخص کی ایک پہچان ہے۔ ہمارے چرچ کی کیا پہچان ہے؟ سینٹ مارک سے کرمی نمبر 5۔ اب ہم سب کو پتہ ہے، اور جن جن کو پتہ ہے وہ اسی کے مطابق اس راستے پر چلتے ہوئے اس چرچ میں انٹر ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ میرا ورکنگ پلیس کہاں پر ہے، اور سب اس کو پہچانتے ہیں، راستوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گھروں کا کس کس کو پتا ہے؟ اب تھوڑا سا بولنا شروع ہو گیا، اب لگتا ہے کہ تھوڑا پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہاں مجھے تو میرا گھر بھی معلوم ہے کہ کہاں پر۔ کلام مقدس کی ان باتوں کو جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہے وہ ہماری زندگی کے روزمرہ تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس کیے بغیر ہی پڑ جائیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری کا احساس کرنا شروع کر دیں تو پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ 10 قواریوں میں سے 5 اندر کیوں چلی گئی، 5 باہر کیوں تھی؟ جی 5 عقل مند تھی اور 5 بے وقوف تھی۔ وہ 5 عقل مند کیوں تھی؟ تیل لے لیا تو عقل مند تھی۔ تیل تو تیلیوں کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تیاری کی تھی، وقت سے پہلے کیا تیاری کی؟ دلہا کے تو جو دوسرے 5 تھے انہوں نے تیاری نہیں کی تھی۔ انہوں نے کیا تیاری نہیں کی تھی؟ وہ بھی تو مچھلے لے کر آئے تھے، ان کی مچھلے کی جل رہی تھی۔ مچھلوں میں تیل کم تھا، مچھلوں میں تیل کم تھا۔ نہیں، تیاری تو کی تھی مگر سستی کی تھی۔ گھومنے لگی۔ ان کی مچھلوں میں بھی اور دوسری کی مچھلوں میں بھی تیل برابر تھا، ایکسٹرا تیل دوسری جو 5 تھی ان کے پاس تھا۔ اب سمجھ تھوڑی تھوڑی آنی شروع ہوگی کہ کلام مقدس میں تیاری کی بات جب کی جاتی ہے تو پہلے پہچان کی بات کی جاتی ہے۔ پہچان اگر اپنی ہے تو پھر اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں بھی پہچان ہو جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نے مجھے خادم مقرر کیا ہے اور خادم کا کام کیا ہے، کیا میں اس کے مطابق اپنی خدمت کو کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور روز میں ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کہیں میں اپنی پہچان کھو نہ دوں۔ یاد رکھنا بڑا کیا ہے، ضروری ہے خود کو۔ اگر آپ ایک لمحے بھی چوک گئے اور بھول گئے تو پھر بھول ہی گئے۔ اگر آپ نے خدا کی حضوری میں اس بات سے سبق نہیں سیکھا کہ 5 جو ہے انہوں نے اپنی پہچان کی تھی، انہوں نے اپنے مشن کو پہچانا تھا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ جو عقل مند جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا مشن کیا تھا؟ ایکسٹرا تیل لینا صرف ان کا مشن تھا یا اضافی تیل اپنے ساتھ رکھنا؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن تھا کہ دلہا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ دلہا کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مشن کی پہچان، اپنی پہچان کے مطابق تیاری کی کہ اگر تیل سویر ہو جاتی ہے تو ہماری مچھلیں جو بالکل ٹھیک ہے، کوانٹٹی بھی تیل کی اس میں ٹھیک ہے، اگر یہ کوانٹٹی جو ہے وہ اس ٹائم تک جو ہے وہ چلے گی، اگر اس ٹائم کے بعد دلہا آ گیا تو پھر کیا کرے گی؟ اس لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایکسٹرا تیل اپنے پاس۔ تو انہوں نے پہچان اپنے مشن کی، اپنی کی، اور اس کے مطابق کیا کی؟ تو 3 باتیں ہیں، پہلے اپنی پہچان کی، پھر اپنے مشن یعنی اپنے کام کی پہچان کی، اور پھر اس کے مطابق کیا کی؟ تیاری کی۔ اسی ہفتے تو پتہ ہے، ہفتے تو وہ دماغ تیار ہو رہا ہے، پتہ ہے اتوار تک کنوں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے اتوار تک۔ اب پہچان ہم نے کر لی اتوار کی، اس کے مطابق تیاری کتنی کرتے ہیں؟ تین روز سے ہمارے اندر پانی نہیں ہے،
اور 3 روز سے ہم خرید کے پانی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. ویسے تو جب لمبا جائے گا تو ٹینکر بھی ڈلوانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پر یہاں پر کیا کرنا ہے، آنا ہے. اس کے لیے ہم تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم پر ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں. کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں جو مشن خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں. اب آگے طرف تھوڑی سی بات ہم کریں آج کے حوالوں کے اوپر. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے باقی تاکہ آج کے مقام نظر کو اچھے سے سمجھنے میں آگے بڑھ سکے. کلام مقدس سے جو پہلا حوالہ پڑھا گیا وہ کس کتاب سے پڑھا گیا؟ نہمیہ کی کتاب سے پڑھا گیا. اور نہمیہ کی کتاب میں سے شریعت کی کتاب پڑھی گئی اور لکھے صبح سے شام تک وہ پڑھتے ہیں. اور لوگوں نے بڑے دھیان کے ساتھ کیا کیا، اس کو سنا اور اسے قبول بھی کیا. پھر ہم نے کرنتھیوں کے پہلے خط کی تلاوت سنی جس میں ایک بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے اور ہماری پہچان کروائی گئی ہے کہ ہم اپنے بدن سے جدا نہیں ہیں. اگرچہ میرا نام پادری پطرس ہے، فائر انچارج کا نام ایلبرٹ پپیلا ہے، لیکن ہم سب اس چرچ کے کیا ہیں، ممبر. ہم اس چرچ کے کیا ہیں، ممبر ہیں. اگر میں کہوں کہ نہیں میرے بغیر چرچ نہیں چل سکتا تو کسی حد تک ہو سکتا ٹھیک ہو، لیکن میرے بغیر چل سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے بغیر نہیں چل سکتا تو میں نے اپنے آپ کو اس چرچ کا حصہ نہیں سمجھا، کیونکہ کلیسیا سب کے ساتھ مل کر بنتی ہے، ایسی ہے نا. تو پہچان کیا ہے، ہر ایک عضو اپنی پہچان رکھتا ہے اور ہر عضو جو ہے دیگر اعضاء کے ساتھ مل کر بدن کی ترقی کے لیے کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے. تو جس کو پتا ہے کہ میں کون ہوں وہ اپنے مشن کو جانتا ہے. اب آ جائیں جو لوکا کی انجیل میں سے آپ نے تلاوت سنی ہے. لوکا کی انجیل میں سے جو تلاوت میرے اور آپ کے نبی یسوع مسیح نے جب پڑھی تو اس کے بعد کیا کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اب چلیے میں کو آپ کے لیے پھر کیا لکھا. پھر وہ کتاب بند کر کے اور اپنے خادم کو واپس لے کر بیٹھ گیا اور جتنے مدد طالب علم سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھی وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. خدا یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ اس دھرتی پر کیوں آئے ہیں. جب ان کے نام کی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا، جس کا مطلب کیا ہے، نجات دہندہ. تو وہ جانتے تھے کہ میں نجات دہندہ ہوں اور میرا مشن کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. اور تیار کیسے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کیا؟ کبھی پڑھا ہے کہ کیسے اس نے تیار کیا؟ جی چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا. میرے ساتھ نکالیے ذرا خدا کے زندگی بخش کلام میں سے فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب. دیکھیے فلپیوں خط اس کا دوسرا باب. دیکھیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیسے کیا اپنے مشن کے لیے. آج اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے اس نے کیسے اپنے آپ کو تیار کیا. کلام مقدس میں سے میں دوسرے باب کی 6 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. کیسے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ ہم کہتے ہیں وہ 40 روزے اس نے رکھے اور اپنے آپ کو تیار کیا. ایسی بات ہے.
لیکن یہاں پر کون سی تیاری بتائی گئی؟ وہ خدا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز، اس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں نجات دہندہ ہوں، اور اس نے اپنی نجات دینے کی اس مشن کو اپنانے کے لیے تیاری کس طرح سے کی ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ خالی۔ اس چیز سے کیا کر دیا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے جس چیز میں وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، مردوں کو زندہ کیا، شفا دی، بیماروں کو اچھا کیا، اپنی قدرت دکھائی، بے شمار پیش گوئیاں ان کی زندگی میں پوری ہوئی۔ ذرا لوکا کی انجیل کی 22ویں آیت، چوتھے باب کی جو 22ویں آیت ہے، ذرا اس پر اپنا دھیان لگائے جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر کیا لکھا ہوا 22ویں آیت میں؟ اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ تعجب کیا اور کویسچن مارک لگا دیا۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے تعجب کر کے، بھئی یہ تو اس بڑائی کا بیٹا نہیں ہے، نجات دہندے کی پہچان نہیں ہو رہی نا، نجات دہندے کی پہچان نہیں ہو رہی، بڑائی کے بیٹے کے نام سے سمجھا اور جانا جاتا ہے، لیکن وہ بڑائی کے بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں جو تشبیہات خداوند یسوع مسیح کو دی گئی، کبھی یسوع مسیح کو حابل کا برا کہا گیا، تو کبھی ملک صدق کے کاہن جیسا جو ہے وہ کہا گیا، کہیں پر اسحاق کی قربانی سے اس کو تشبیہ دی گئی جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کی کرنے کے لیے اس کو پیش کیا۔ کبھی جو کی کشتی کی بات کی جاتی ہے، اس دروازے کی بات کی جاتی ہے جو کی کشتی میں دروازہ لگا ہوا تھا۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ خدا کے خیمے کی بھی، حضوری کی بھی تشبیہاً بات کی جاتی ہے یسوع کے بارے میں، اور پھر ایک اصلی ابدی پاکیزہ قربانی جو قربانیوں کا سلسلہ پرانے عہد نامے میں ہے، اس کے اختتام میں جو قربانی ہے اس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ کبھی مصر سے آزادی کے لیے جو برہ قربان کیا گیا، جس کا لہو جو ہے وہ لگایا گیا گھر کی چوکھٹوں پر، اس سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، بہت ساری تشبیہات جو ہے وہ آپ کو ملے گی کہ خداوند صرف ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ٹیچر ہے، بلکہ اس نے اس بات کو بتایا کہ وہ اپنے مشن کو جانتا ہے، وہ اپنے مشن کو پہچانتا ہے۔ اور اگر میں آج اس بات کو پہلے نقطے کے ساتھ آپ کے سامنے آگے بڑھانا چاہوں تو پہلا نقطہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے مشن کا راز جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، جب ہم آخر اختتام پر جائیں گے تو پھر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو خود پر اطلاع کریں گے کہ کیا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اپنے مشن کو پہچانتا ہوں۔ اگر اپنے مشن کو پہچانتا ہوں، میری تیاری کیا ہے، میں کیا کام جو ہے وہ کیا کاریہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے کلام مقدس میں اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت اور انجیل اس کا 9واں باب اس کی 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس راز کا پتہ چلے گا کہ اس کے جو حیرت انگیز کام ہے اس کے مشن میں اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے مشن کا وہ کیا ہے۔ پہلی بات اس میں مشن کے راز کے اندر جو پہلی بات پوشیدہ ہے، خدا یسوع مسیح نے جتنے کام کیے، چاہے اس نے بیماروں کو کیا دی، شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، طوفانوں کو تھما دیا، اس میں بات سمجھنے والی کیا ہے؟ بات سمجھائی کیا گئی کہ یسوع مسیح فاتح ہے، وہ بیماریوں پر بھی فاتح ہے، وہ مردوں پر بھی فاتح ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ اختیار والا ہے۔ اس کے مشن میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک فاتح ہے۔ اور جب میں نے 5 گواہیوں کی بات کی، عقل مند گواہیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے مشن کو پہچانا اور وہ چاہتی تھی کہ ہم فاتح کے ساتھ جائیں، ہم دلہا کے ساتھ جائیں۔ آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں؟ ادھر
آپ خدا کے یسوع مسیح کے مشن کے اس راز کو، اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ وہ فاتح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی فاتح بن جائیں، تو ہم کتنے فاتح بننے کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ اسی تو پورے طور پہ چرچ نہیں ٹائم پہ ہوگی تو تیاری اسی پر کی کر سکتے. مجبوریاں ایک طرف ہے، مجبوریاں ایک طرف ہے. اگر مجبوری صدرک اور بیشک سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اس کو سجدہ کرنا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس دنیا کی ساری شان و شوکت حاصل کرنا مجبوری تھی تو یسوع کیا کرتا؟ یسوع کیا کرتا؟ سجدہ کرتا. آج بھی ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنے کاموں کو مجبوریوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس لیے فاتح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لائق نہیں بن پا رہے، بلکہ شکست خوردہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. آمین. بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم اپنی مجبوریوں میں گر کر وہ کام کرتے ہیں جو نافرمانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ایک شکست خوردہ زندگی میں گھستے چلے جاتے ہیں اور دھستے چلے جاتے ہیں، پھر ابھرنے کا نام نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اور جو خدا کی حضوری میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح، جو اس طرف اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ اس راز کو سمجھ پاتے ہیں کہ یسوع کی زندگی میں جب وہ آیا تو اس نے اس راز پر سے پردہ اٹھا دیا کہ وہ فاتح ہے. اس نے بیماریوں کو جب بھگایا تو کہا میں فاتح ہوں، اس نے بدبوؤں کو نکالا تو کہا میں فاتح ہوں، اس نے مردوں کو زندہ کیا تو سکھایا کہ میں کیا ہوں؟ فاتح ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 12 شاگرد اس کے ساتھ رہے، لیکن ایک جو ہے اس میں سے کیسے ہوا؟ نکلا. اس نے سب کچھ دیکھا یہ فاتح ہے، پھر بھی اس نے شکست خوردہ زندگی کا انتخاب کر لیا. یسوع مسیح کی زندگی کا اگر مقصد آپ جاننا چاہتے ہیں تو مقصد اسی میں پوشیدہ ہے کہ اس نے موت کو کیا دی ہے؟ شکست دی ہے اور وہ فاتح ہے. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، خط 5واں باب 2 باب اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے خدا پہچان کرواتا ہے. جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، اس کا ظہور جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچا کہ کبوتر کی صورت میں پاک روح اس پر فزیکلی جو ہے وہ ظاہر ہوا، فزیکلی ظاہر ہوا اور نشاندہی کی. کس نے نشاندہی کی؟ اس کے بعد دیکھو یہ خدا کا کر رہا ہے جو دنیا کے گناہ، دیکھو یہ فاتح جا رہا ہے. یوحنا اسباغی اس بات کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. آج میں اور آپ جو خدا کی حضوری میں خدا کی باتوں کو سمجھتے اور سیکھتے ہیں تو کیا اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ وہ ایک فاتح ہے؟ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی ہے خدا کا برہ جو ہمارے گناہوں کو اٹھاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہی ہے جس نے پھر یوحنا کی انجیل میں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، میں ہی وہ زندگی. تو اپنے مشن کو جب پہچانا تو پہچان بھی کروائی اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کیا اور یہ بتایا کہ میں فاتح ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، میں ہی زندگی ہوں، زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی. یہ باتیں خدا نے کی. دوسری بات، جب ان باتوں کو ہم پڑھتے ہیں جو لوکا کی انجیل میں آپ نے سنی، اگر ہم اس کے مشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے مشن کی ذرا باتوں پر اپنا دھیان لگائیں کہ غریبوں کو خوشخبری کی بات کی گئی ہے، شکستہ دل لوگوں کو شفا دینے کی بات کی گئی ہے، قیدیوں کو رہائی کا اعلان سنایا گیا ہے، اندھوں کو بینائی دینے کی بات کی گئی ہے، پسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے اور خداوند کے سال مقبول کا اعلان کیا گیا ہے. اگر آپ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 42واں باب اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے
کہ وہ بچانے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ جو شکستہ ہیں، جو دل کے غریب ہو چکے ہیں، میں ان کو خوشخبری سناؤں کہ میں ہوں جو تمہاری غربت میں تمہارا سہارا ہوں۔ اگر ہم فاتح کے ساتھ چلیں گے تو فاتح کے پاس، میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر دو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ایک بادشاہ جیت جاتا ہے اور دوسرا شکست کھاتا ہے، تو شکست خوردہ بادشاہ کے ساتھ جو لوگ جائیں گے وہ امیر ہو جائیں گے؟ بولیے، امیر ہو جائیں گے؟ وہ جو فاتح بادشاہ کے ساتھ جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ امیر ہو جائیں گے۔ تو جو خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں وہ خدا کی اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں کیا کر دوں؟ امیر کر دوں۔ ایوب کی کتاب اگر اس کا 23واں باب 10ویں آیت پڑھے، پہلا پندرہ اس کا 5واں باب 7ویں آیت پڑھے تو وہ شکستہ دلوں کو تسلی دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے۔ جن کو وہ قبول کرتا ہے، جو شکستہ اور خستہ دل کے ساتھ، مروتنی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، مطلب جو اقرار کرتے ہیں، مطلب جو ایگو، اپنی انا کو اپنے اندر سے نکال پھینکتے، اپنی خودی سے انکار کر دیتے ہیں، خدا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس بات کا ذکر میں ملتا ہے کہ اگرچہ شیطان اور گناہ کی قید میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو بھی خداوند پکار کر کہتا ہے میرے اٹھانے والوں اور بوجھ لدے لوگوں سے میرے پاس آؤ تو میں تم کو وہ بلاتا ہے۔ جب وہ بلاتا ہے تو آزادی دیتا ہے، اور جب آزادی دیتا ہے تو خالی اس گناہ کی آزادی کی بات نہیں ہے بلکہ یسوع ان آنکھوں کو کھول دیتا ہے جو شیطان کے دھوکے میں اندھی ہو چکی ہے اور خدا کو پہچانتی نہیں۔ میں گھر میں تھا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہاں پر ایک بات خدا نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں نے وہاں سے سیکھی کہ جب ہم پولوس کو دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں، اس کی زندگی کے احوال کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے۔ وہ چھلکے تھے جو انسان کو مرنے کے لیے دیکھتے تھے، لیکن جب چھلکے گر گئے تو پھر بچانے والی آنکھیں اس کو مل گئی۔ اصلی روشن آنکھیں اس کی ہو گئی کہ روشنی بچاتی ہے، روشنی ٹھوکریں نہیں لگاتی ہے۔ اندھیرے میں آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے، روشنی میں ٹھوکریں کھاتا ہے؟ خدا بینائی دیتا ہے تاکہ آپ ٹھوکریں نہ کھائیں۔ لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ وہ اپنے مشن میں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ اس مشن کی افادیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اس مشن کی عظمت ہماری زندگیوں میں کیا ہے۔ اگر ہم اس عظیم برکت اور بخشش کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر ہم پسے ہوئے نہیں رہیں گے، پھر ہم دشمن پر فاتح ہو جائیں گے۔ یعقوب 4 باب 7ویں آیت پڑھے، افسیوں کا خط 4 باب 27ویں آیت پڑھے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف اپنا دھیان لگائے۔ وہ پکار کر ہمیں بلاتا ہے کیونکہ اس کو ہماری کیا ہے؟ فکر ہے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہے، اسی لیے اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ خوشخبری جو ہے وہ بتا دی، سنا دی کہ اب ابدی زندگی کا دروازہ تمہارے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے کھول دیا گیا ہے۔ مکاشفہ کتاب 21 باب 34 آیت پڑھے تو وہ آپ کو اس پیغام کی طرف لے کر جائے۔ دیکھیے کلام مقدس میں جب ہم اس باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے مشن کا راز کیا تھا، اس کی عظمت کیا ہے، اور تیسری بات اس مشن کا پیغام کیا ہے۔ راز ہم نے جانا کہ وہ فاتح ہے، یہی بات ہم نے سیکھی ہے نا، وہ فاتح ہے۔ اگر ہم اس بات کو بھی سیکھ جائیں گے کہ پیغام کیا ہے، میرے لیے
اور آپ کے لیے اس کے مشن کا۔ یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو مسیحا قرار دیا اور ان کے سامنے اس کا اقرار کیا، تو اگر آپ 21ویں آیت کے بعد میں نے 22ویں پڑھی، آپ 28ویں اور 30ویں آیت ذرا دیکھیں، چوتھے باب 28ویں اور 30ویں آیت۔ پھر وہ عبادت خانے سے ان کا شوہر ان کے گھر میں داخل ہوا، 28ویں، جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سکے بن۔ مشن کو قبول نہیں کیا، جو اس نے مشن کی عظمت بتائی، اس عظمت میں اپنے آپ کو فٹ نہیں دیکھا، اس کی پہچان نہیں کی۔ جو حالانکہ لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا، جو قبول کرتے ہیں، جو پہچان کر لیتے ہیں، جو اپنے مشن کو جان لیتے ہیں، جو تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جو انکار کر دیتے ہیں، جو رد کر دیتے ہیں، وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں بڑی خبرداری کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو پھر ہم اسے الہیہ صلیب مشن اپنے آپ میں پہچانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مسیحی ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ تو ایک مسیحی کا مشن کیا ہے؟ جانتے ہیں ایک مسیحی کا مشن کیا ہے، اور اس مشن کی تیاری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یسوع نے اپنی پہچان کی، یسوع نے اپنے مشن کی تیاری کی، یسوع نے اپنے مشن کا راز بتایا، اپنے کاموں کے وسیلے سے اس کی عظمت کا اظہار کیا، اپنے کاموں کے وسیلے سے، اور پیغام جب ہم تک پہنچا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ یسوع جو وعدے پورے کرتے ہیں وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں پورے کرتے ہیں۔ کیا ہم ایمان لاتے ہیں؟ بات سمجھنے والی یہ ہے، جو میں نے آج ساری باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں وہ اسی بات پر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے کہ 5 گواریاں جنہوں نے اپنی پہچان کی، انہوں نے اپنے مشن کو بھی پہچانا، اس کے لیے اپنی تیاری بھی کی، تو وہ دلہا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو جانا، اپنے مشن کو بھی جانا، لیکن تیاری پورے طریقے کے ساتھ نہیں کی، تو وہ کیا دلہا کے ساتھ اندر چلی گئی؟ پھر جب تیل لینے گئی واپس آئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ تیل لینے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا اور وہ اپنی زندگی بے سود بسر کرتے ہوئے اب آخری ٹائم پہ جا کے تیاری کرنے لگا ہے۔ آخری بات کروں گا، پھر ہم دعا کریں گے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے مشن کا اس کو جواب دیں۔ یہ نہ کہیں کہ اس کو پکڑو اور اوپر سے نیچے گرا، تاکہ یہ ہم میں سے وقت ہے ہمارے پاس، جب پورے طور سے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تب میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس ایک تصویر میں ایک احوال بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، میں ہمارے لوگوں کی بات نہیں، میں پاکستانی بڑے صغیر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ باعث ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی داڑھی نکل آتی ہے، داڑھی رکھ لیتے ہیں، یا وہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں، تو وہ تصویر میں دکھایا کہ وہ ککڑ لڑا رہے ہیں، بٹیرے لڑا رہے ہیں۔ بات کو غور سے سننی ہے آپ نے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بٹیرے لڑا رہے ہیں، ککڑیاں لڑا رہے ہیں، وہ ان کاموں میں ہیں وہ بزرگ۔ اور ایک اور تصویر دکھائی گئی جہاں کے بزرگ جو ہے وہ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں بک ہے، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس عمر میں بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں،
अच्छी बातों के साथ आज अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ के हिस्से में। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग खुदा के घर में जब आते हैं तो कहीं इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आते, कितनी तैयारी करके आते हैं, कितनी अपनी पहचान करके आते हैं। मैं मसीही हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, आज मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं उससे मुलाकात करूँगा तो उसकी बेशकीमतें बरकतें मुझे मिलेंगी, और मैं उन बरकतों को लेकर दूसरों तक पहुँचूंगा। ये है एक जिंदगी की तैयारी कि वो खुदा के घर में कैसे आता है। अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बड़े ईमान के साथ, अगर मैं और आप जो है वो अभी भी अपने मिशन और काम की तैयारी के मुताबिक खुदा की ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ रहे, तो फिर हम एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। फाते यीशु है और शिकस्त खुर्दा कौन है? उसी के साथ फिर हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारें? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की बारगाहों से दूर रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ अंदर जाए, उसके साथ खाना खाएं, वो आपके साथ खाना खाए, वो आपसे कहे आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाया आलम से पेश कर तैयार किए गए उसे निराश किए। तो अपने आप को पहचानिए, अपने मिशन को पहचानिए। और उसने कहा था कि हम यीशु के एलची हैं, सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, तो उसी के काम को हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना। खुदावंद इस पैगाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आइए दुआ करें। मेरे बाप, मैं तेरे शुक्र करता हूँ क्योंकि तू भला है और तेरी शक्कर कभी है। तूने आज भी हमें सिखाया है कि हम तेरे हैं और हमें तेरे बनकर ही काम करना है। हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल दे, हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम एक फतहमंद जिंदगी तुझ में बसर करने का वसीला बन पाए। इसी हमारे खुदा से आमीन।